ایک ہی واقعہ جس سنا رہا ہے، اس کے علاوہ آج تک کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں، اور وہ بھی 10 طریقے سے سنایا جا رہا ہے۔ بھائی ایک طریقے سے آپ لکھیے عدالت میں اور یہ بتائیے۔ اب میں بتانا شروع کر دوں کہ قرآن میں بیٹے نے کہاں کہاں گواہی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں، مریم کی عصمت کی گواہی سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ میں دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی چاہیے۔ ابناءنا و ابناکم، مباہلے میں بیٹے آ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ حسن اور حسین مباہلے میں گواہی دے رہے ہیں توحید کی، بیٹی گواہی دے رہی ہے، داماد گواہی دے رہا ہے، بھائی گواہ دے رہا ہے۔ عثمانی صاحب تک، مودودی تک یہ واقعہ اردو تفسیروں میں سرچ ہے، سب نے لکھا کہ بھائی گواہی دینے یہ لوگ آئے، اس میں ابنانا، نسانا، انفسنا، سارا تو پورا تو خاندان موجود ہے۔ تو یہ کہاں سے وہ قاضی شوری علی سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کریم کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کو بھی سمجھنا ہے کہ گواہی جو ہوتی ہے، جس کو عربی میں شہادت کہتے ہیں، تو اس شہادت کا جو معیار شریعت نے رکھا ہے وہ ہر جگہ یکساں نہیں رکھا۔ قتل کی گواہی، زنا کی گواہی، چوری کی گواہی، جس پر حد جاری ہوتی ہے اس کی گواہی، جس پر تعزیرات جاری ہوتی ہے اس کی گواہی، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ہم ساری چیزوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن کریم میں ہے، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، جس میں اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ گواہی ہے ہی نہیں، وہ تو مباہلے کا ذکر ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے نبتہل، آؤ مباہلہ کرو۔ تو ہمیں مناظرے کا اور مباہلے کا فرق نہیں معلوم، ہمیں گواہی کا اور حدود اور تعزیرات کا فرق نہیں معلوم، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر گواہوں میں کیا فرق ہوتا ہے، ہمیں وہ ڈسکریمنیشن نہیں معلوم۔ یہ جو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ججز کے فیصلے اور اردو کتابوں کے ہم حوالے ہی نہیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو قرآن اور سنت کے حوالے بھی دیتے ہیں، ریفرنسز بھی کوٹ کرتے ہیں، یہ باقاعدہ روایات میں موجود ہیں۔ اور قصص من التاریخ اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اور سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہوں نے ان خلفاء کی چھاؤں میں زندگی گزاری۔ یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کی اولادیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو خیر القرون کا زمانہ تھا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سارے زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے جو جتنا قریب ہوگا وہ خیر پر ہوگا۔ اب یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں، تو اس سے یہ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا گیا، بہن نے اس واقعے کو کوٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے۔ آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شاف محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا علی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، ان کا مقام کسی کا نہیں۔ اس نبی پر اعتراض نہیں ہوا، اس نبی علیہ السلام پر ذوالخویسرہ منافق نے کیا اعتراض کیا کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے یہ ٹھیک نہیں کی ہے، کیا آقا کو پتہ نہیں تھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے کچھ سرداروں کو زیادہ دیا تھا، اور پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار کر کے کہا تھا کہ میں یعدل اذ لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو انصاف کون کرے گا؟ تو یاد رہے کہ بعض واقعات جو کتب احادیث میں موجود ہیں
اس سے کسی خلیفہ کی کسی صحابی کی شان کم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں اور جو ہے وہ مرحب کو قتل کرنے والے ہیں اور داماد رسول ہیں اور چچا زاد رسول ہیں، اور ابو الحسن ابو الحسین اور ابو الحسنہ ہیں، ابو الحسنین ہیں۔ حضرت فاطمہ لخت جگر اور جگر گوشہ کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تو نہیں ہو سکتے۔ کوئی نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب سے اعتراض افضل۔ ہوئے تھے، اور وہ اعتراضات قرآن کریم میں موجود ہیں۔